بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کیسے معلوم کریں گے کہ آپ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ یا اگر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار آپ سے پوچھ لے کہ میرے پاس اتنا سونا چاندی اور نقد پیسے ہے، کیا مجھ پر قربانی واجب ہے؟ تو آپ جلدی سے موبائل فون نکال لیتے ہیں کہ چلی کس سے پوچھ لیتے ہیں۔ کسی سے پوچھ لینے کے بجائے آپ خود طریقہ سیکھ لیے، اور وہ بھی صرف اور صرف 1 منٹ میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو 2 ایسی طریقے بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ طریقے میں آپ حضرات کو بتاؤں، ایک چھوٹی سی بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ شریعت میں قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا قیمت موجود ہو۔ 1 جولائی پر 1 تولہ چاندی کی قیمت 1650 روپے ہے، اس سے تقریباً 86,650 بنتے ہیں۔ تو جس شخص کے پاس اتنی نقد پیسہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہو، یعنی 86,650، تو وہ شخص شرعی لحاظ سے صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کے پاس ان چاروں میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوتا، بلکہ ان چاروں میں سے تھوڑا ہوتا ہے۔ تو مشکلات یہاں پر بنتی ہے کہ اب اس پر قربانی واجب کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں، 2 فارمولے ہیں۔ ایک کو ہم ضم بالقیمت کہتے ہیں اور ایک کو ہم ضم بالاجزاء کہتے ہیں۔ تو مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، آدھا تولہ سونا ہے اس کے پاس، چاندی 52.5 تولہ تو نہیں ہے، 5 تولہ ہے، نقدی تو 86,650 نہیں ہے لیکن 20,000 ہے۔ اب اس شخص پر قربانی واجب کرنے کے لیے ہم کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ ہمیں کیسا پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے؟ تو اس کے لیے جو فارمولہ نمبر 1 ہے اس کو ہم ضم بالقیمت کہتے ہیں۔ ضم بالقیمت کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کی قیمتوں کو آپس میں ملاؤ۔ تو آدھا تولہ سونا کا قیمت 71,000 ہے، 5 تولہ چاندی کا قیمت 8,250 ہے، اور نقدی 20,000 ہے۔ تو جب ہم نے ان تینوں کو آپس میں ملایا تو اس سے بن گئے 99,250۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے، کیونکہ چاندی کا نصاب ہمارے ساتھ 86,650 ہے، 52.5 تولہ چاندی، اور اس کی قیمت یہ ہے۔ تو یہ تینوں جب ہم نے ملائی تو اس کی قیمت چاندی کی قیمت سے بڑھ گئی۔ تو یہ شخص شرعی لحاظ سے صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، صاحب نصاب شخص معلوم کرنے کا جو دوسرا فارمولہ ہے اس کو ضم بالاجزاء کہا جاتا ہے۔ جو پہلا طریقہ میں نے بتایا وہ ضم بالقیمت ہے، آپ نے اسی پہلی طریقے پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اور اس کا وجہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا وجہ ہے۔ تو ضم بالاجزاء کا مطلب یہ ہے کہ سونا کا نصاب ہمارے ساتھ 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ جب ہم نے سونے کا نصاب 7.5 تولہ کو 7 میں ضرب دیا تو اس سے 52.5 آیا جو چاندی کا نصاب ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ 1 تولہ سونا کے مقابلے میں چاندی کے 7 اجزاء آتے ہیں، یعنی 7 تولہ چاندی آتا ہے۔ تو اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو اس کو ہم 7 میں ضرب دیں گے، اس سے جو آئے اس کو 52.5 جو چاندی کا نصاب ہے اس سے منفی کریں گے، تو اس سے جو آئے گا 45.5 آیا اس سے۔ تو جس شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو اس پر قربانی تب واجب ہوگی جب اس کے پاس 45.5 تولہ چاندی ہو، یا 45.5 تولہ چاندی خریدنے کا قیمت اس کے پاس ہو۔ پہلے فارمولے کے مطابق جس شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس 10 روپیہ بھی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن کیونکہ جب ہم 10 روپیوں کو اور 1 تولہ سونے کی قیمت کو آپس میں ملائیں گے تو یہ چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بڑھ جاتا ہے۔
لیکن اس فارمولے کے مطابق 1 تولہ سونا جس شخص کے پاس ہو اس پر قربانی تب واجب ہوگی جب اس کے پاس 45.5 تولہ چاندی ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 2 تولہ سونا ہے تو اس کو ہم 7 میں ضرب دیں گے، جو آئے اس کو 52.5 سے منفی کریں گے تو 38.5 آتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس 2 تولہ سونا ہو تو اس پر قربانی تب واجب ہوگی جب اس کے پاس 38.5 تولہ چاندی یا اس کی خریدنے کا قیمت اس کے پاس ہو۔ اسی طرح جس شخص کے پاس 3 تولہ سونا ہو تو اس کو ہم 7 میں ضرب دیں گے، جو آئے اس کو 52.5 سے منفی کریں گے، تو جب ہم نے 52.5 سے منفی کیا تو 31.5 آیا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس 3 تولہ سونا موجود ہو اس پر قربانی تب واجب ہوگی کہ اس کے پاس 31.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو۔ اسی طرح یہ سب اس طرح کرو تو اس کو ضم بالاجزاء کہتے ہیں۔ یہ صاحبین کا قول ہے۔ جو پہلا فارمولہ تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، لیکن عمل اس پر ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں، انڈیا، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ان سب ممالک میں وہ پہلا فارمولہ جو ہے ضم بالقیمت اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اس کا وجہ یہ ہے کہ ہماری فقہ کی تمام کتابوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ، کہ ہم حساب وہ کریں گے جس میں غریبوں کا فائدہ ہو، اور جو پہلا فارمولہ ہے اس میں غریبوں کا فائدہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب ہم اس کے مطابق کسی شخص کو صاحب نصاب بنائیں گے تو پھر بہت زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگا اور قربانی بھی، تو اس میں غربا یعنی غریبوں کا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اس پہلے فارمولے پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور یہ ویسے طلبہ کرام کو سیکھنا چاہیے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے اور نہ اس پر عمل۔